مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے۔ حکمت الہیہ، ضروریات معاش میں تناسب و موزونیت۔ سنتے جاؤ، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے، یعنی حکمت کے تقاضے سے ہر اگنے والی چیز کی ایک مقدار معین اگائی۔ پہلا مسئلہ سنو کہ اللہ جو بھی اگاتا ہے ہمارے کھیتوں میں وہ اندازے سے اگاتا ہے، جتنا سب کو ایک سال میں بس ہو جاوے اتنا ہی اگاتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ جس سے کم ہو جاتی تو زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتی، اگر کم ہو جاتی پیداوار سالانہ تو زندگی دشوار ہو جاتی، اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکلات پیدا کرتی۔ انسانی ضرورت کے گیہوں اور چاول وغیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ پھل اگر اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں جو انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد بھی بہت بچ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ سڑیں گے۔ تو کیا ہوگا بولو؟ اگر بچ جائے زیادہ تو سڑیں گے۔ ان کا رکھنا بھی مشکل، اتنے گودام کہاں سے بنائیں گے؟ ان کا رکھنا بھی مشکل، اور پھینکنے کے لیے جگہ بھی نہ رہے گی۔ کیا نہ ہوگا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ جن دانوں اور پھلوں پر انسانوں کی زندگی موقوف ہے ان کو اتنا زیادہ پیدا کر دیتے کہ ہر شخص اس کو ہر جگہ مفت مل جایا کرتا، اور بے فکری سے استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بڑے بڑے ذخیرے پڑے رہتے، لیکن یہ انسان کے لیے عذاب ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ عذاب ہو جاتا۔ اس لیے ایک خاص مقدار میں نازل کیے گئے کہ ان کی قدر و قیمت بھی باقی رہے اور بیکار بھی نہ بچے۔ اچھا، مفت بھی دے سکتا تھا اللہ، ہر جگہ بندوں کو روزی دینے کے لیے اس نے ہر ایک جگہ محنت کو جوڑ دیا، سب کی روزی ہوتی ہے، سب مشغول ہے۔ اچھا، من کل شیء موزون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تمام اگنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب موزونیت کے ساتھ پیدا کیا، جس سے اس میں حسن اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ مختلف درختوں کے تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل مختلف سائز اور مختلف شکل، مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کیے، جس کے تناسب اور حسین منظر سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ان کی تفصیلی حکمتوں کا ادراک کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو یہ ڈیزائن کیوں دیا۔ ایک عقل مند تھا، وہ اللہ کی قدرت پر بولنے لگا، تو جا رہا تھا، نیچے سے دیکھا اس نے کہیں پر تو اتنا بڑا تاڑ کا جھاڑ ہے، اس پہ اتنا سا پھل۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ناریل ہے وہ اتنا سا، اور اتنا بڑا خربوز زمین میں رینگ رہا ہے، بیل پر لگا ہوا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس نے اشکال کیا اللہ پر، اس نے کہا واہ، اللہ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، بڑے درخت پر بڑا پھل اور چھوٹے درخت پر نیچے چھوٹا پھل لگانا چاہیے تھا۔ تو وہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا، تو اوپر سے ایک آم ٹپکا، ٹن۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ چھوٹا تھا تو ٹن، اور اگر بڑا ہوتا تو یہ اندر جاتی تھی۔ خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کہ تمام مخلوق کے لیے آب رسانی، پانی پہنچانا اور آب پاشی کا عجیب و غریب نظام الہی دیکھو۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی، اور مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم ان پانیوں کو اسٹور کر کے رکھ نہیں سکتے تھے۔ قدرت الہیہ کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان، جانور، چرندوں، پرندوں، درندوں کے لیے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے،
اور جو کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولت حاصل کرنے کی قیمت ہے. پانی کے ایک قطرے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جا سکتی ہے. اس آیت میں پہلے تو اس کا ذکر کیا، دیکھو قدرت الہیہ نے سمندر کے پانی کو، اب سنو پانی کا سسٹم پورا، او بھائی پورا پانی کا سسٹم، کہ سمندر کے پانی کو پوری زمین پر پہنچانے کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے اللہ نے. سمندر میں بخارات پیدا فرمائے، سمندر میں بخارات پیدا فرمائے جن سے بارش کا مواد مانسون پیدا ہوا. وہ بخارات سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پورا بارش کا ایک مانسون پیدا ہوا. اوپر سے ہوائیں چلی، پھر کیا چلایا اللہ نے؟ ہوائیں، جو اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کر کے پانی سے بھرے ہوئے پہاڑوں جیسے جہاز بنا دے. اب وہ ہواؤں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، کس کے؟ بادلوں کے. پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں چاہا پہنچا دیا. کیا سسٹم ہے اللہ کا! موٹریں کام کر سکتی ہیں؟ آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت سی جگہ آسمان سونڈ ڈالتا ہے اور سونڈ سے وہ سمندر کا پانی چوستا ہے. اس وقت تو جہاز بہت دور دور رک جاتے ہیں، ورنہ وہ بھی سب بھسم ہو جائیں گے. وہ بھی ایک صورت ہے. پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں چاہا پہنچایا. پھر فرمان الہی کے تابع جس زمین پر جتنا پانی ڈالنے کا حکم ہوا اس کے مطابق یہ خود کار ہوائی جہاز وہاں پانی برساتے ہیں. اس طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں، سمندر کا پانی ہے اور کھارا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اتنے بڑے کھارے پانی کو میٹھا کیسا بناتا ہے اللہ. تو زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں جانوروں کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے وہ پانی. اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے دوسری کیفیات میں پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا اور نمکین بنایا ہے. وہ کیوں بنایا بھائی نمکین کھارا؟ وہ بھی ایک حکمت ہے. ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے. اس کو نمکین کیوں بنایا؟ کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا جا سکتا ہے، اتنا نمکین ہے، اور استعمال کیا جا سکتا ہے. اور بناتے ہیں لوگ، بمبئی جاتے ٹائم دکھتا بھی ہے. حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم الشان پانی کا کرا جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے ہیں، سمندر کے اندر جو جانور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں. اسی میں کیا ہوتا ہے؟ مرتے اور سڑتے ہیں. اور ساری زمین کا گندا پانی، اب زمین پر جتنے مرتے ہیں، ہتھی مرا زمین پر، شیر مرا، چیتا مرا، سانپ مرا، بچھو مرا، کئی انسان مر گئے. اب یہ کہاں سڑیں گے؟ ان کا تعفن کہاں جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو ادھر کا سڑا ہوا بھی وہی جاتا ہے سمندر میں. کہاں جاتا ہے؟ زمین کا گندا پانی بالآخر اس میں جا کر پڑتا ہے. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا، سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی. اس لیے قدرت نے اس سمندر کے پانی کو ایسا تیزابی کھارا بنا دیا کہ دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں پہنچ کر بھسم ہو جاتی ہیں. غرض کے اس حکمت کی بنا پر سمندر کا پانی کھارا بلکہ تلخ بنا دیا گیا، جو نہ پیا جا سکتا ہے نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے. نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز بادلوں کی شکل میں تیار کیے، سمندر سے اٹھا اوپر گیا، ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مانسون اٹھنے سے لے کر زمین پر دوبارہ وہ برسنے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیے کہ اس پانی کا نمک علیحدہ ہو کر وہ میٹھا پانی بن گیا. کیا بنایا؟ میٹھا پانی بن گیا. یہ جو زمینوں پر گرتا ہے اور پھر وہ چلتا ہے، بات سمجھے، چلتا ہے، تو یہ زمین جس کو آپ مٹی کہتے ہیں یہی سب سے بڑا فلٹر ہے. کیا یہ؟ آپ دیکھو گدلا میلا پانی ایک دم مٹیالا پانی رہے گا، لیکن آگے چلتے 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 منرل واٹر بن جاتا ہے. منرل واٹر کس کو بولتے ہیں معلوم؟ وہ جو پہاڑوں سے جھرنے آتے ہیں نا نیچے، اس میں بوتلیں بھرتے ہیں، وہ ہے منرل واٹر. تو کہاں سے آیا؟ اس میں اتنی شفافیت کہاں سے آئی؟ اللہ کا فلٹر سسٹم، وہ ہے مٹی. تو وہ سمندر کھارا ہونا بھی ضروری،
کہ یہاں کی اور وہاں کی سب نجاستیں بھسم کر لیں. پھر اس پانی کو اوپر اٹھایا آسمان پر, اور پھر اس کو جب زمین پر برسایا تو ادھر ادھر یہاں پہنچانا ہے تو کہاں پہنچایا, اور کوکن کے پہاڑوں پر گرایا, اور پھر وہاں سے چلتے چلتے فلٹر کرا کے کھارے کو میٹھا بنا کر ہمیں پلایا. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے. سمجھ میں آیا؟ فرات کا معنی واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے تمہیں کیسا پانی پلایا؟ میٹھا. بلکہ سورہ واقعہ میں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. کیا ترجمہ ہے معلوم؟ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو, کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے, یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں کر دے اس کو کھارا, پھر کیوں احسان نہیں مانتے؟ اس لیے دعا سکھائی, الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے آسانی سے اترنے والا اور میٹھا پانی پلایا. ولم یجعلہ اجاجا بذنوبنا, اور میرے گناہوں کی نحوست سے اس کو کڑوا نہیں بنایا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ میٹھے پانی کا نظام بھی بتلا دیا اللہ تبارک و تعالی. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سال بھر کے خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ اس کا پانی باقی مہینوں کے لیے کافی ہو جائے, مگر اس کے لیے ضرورت تھی کہ ٹاکا کہاں ہے اپنے پاس رکھنے کا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ارے بولو. تو ٹاکے اللہ نے بنائے. کوئنہ میں جو پانی گرتا ہے نا, بجلی بھی بنتی ہے انسانوں کے لیے, اور وہ پانی جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کے پہاڑ بنائے اللہ نے, اور بیچ میں پانی جمع کرتا ہے اللہ. تو یہ انسان کے بس میں تھا سال بھر پانی پورا تھا. اچھا چلو ادھر یہ کر دیا, تو ادھر کیا کر دیا؟ یورپ میں کیا کر دیا, کشمیر میں کیا کر دیا, ہمالیہ میں کیا کر دیا, افغانستان میں کیا کر دیا, ہمارے وطن سوات کے اندر کیا کر دیا, کیا کیا؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہوا ٹھنڈی کر دی, ہوا ٹھنڈی کر دی, اور وہاں اللہ نے برف بنا دیا. اب وہ برف محفوظ ہے, کائے سے؟ گندگی سے, جانوروں سے. وہ سال بھر آہستہ آہستہ پگھلتا ہے, اور ایسی ہی ندیاں بن کے بہتا ہے جیسے یہاں پر ندیاں ہیں. وہاں وہ سسٹم کر دیا پانی پلانے کا اللہ تبارک و تعالی. خلاصہ یہ کہ آب رسانی کا, پانی پہنچانے کا یہ نظام الہی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اول تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت, پھر بادلوں کے ذریعے اس کو زمین کے ہر خطے پر پہنچانا دوسری نعمت, پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنا دینا تیسری نعمت, پھر انسان کو اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت, پھر اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا نظام محکم پانچویں نعمت ہے, پھر انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا چھٹی نعمت, کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پینے پر قادر نہ ہو. فاسقیناکموہ, پھر ہم نے وہ پانی تم کو پلایا, وما انتم لہ بخازنین, تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے. سمجھ میں آیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین, واقعی سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ بڑا بابرکت ہے.